ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام اسلامک کیلنڈر میں۔ ہم آپ کو بتائیں گے 10 رمضان المبارک کے بارے میں، کیونکہ یہ بڑی ہی غم کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہے۔ ناظرین، ملکۃ العرب زوجہ رسول، والدہ بطول، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کائنات کی ان عظیم خاتون میں سے ہیں جن کی تعریف خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ جناب خدیجہ قبیلہ قریش کے سردار قصا کی نسل سے تھیں۔ حضرت خویلد نے عامر بن لوی کے خاندان میں حضرت زائدہ سے شادی کی، جن سے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ایک جناب خدیجہ، ایک دوسرے جناب حالہ۔ حضرت خویلد اپنے قبیلے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ وہ جنگ فجار سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کا کاروبار حضرت خدیجہ نے اس طرح سے سنبھالا کہ بڑے بڑے تاجروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ اس عقل و دانش کا کمال تھا جو انہیں ان کے رب نے ایک خاص مقصد کے لیے عطا کی تھی۔ عرب میں اس زمانے میں شرکت کی یعنی کمبائنڈ تجارت عام تھی۔ حضرت خدیجہ نے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہی طریقہ اختیار کیا۔ شروعات میں آپ نے بصرہ تک مال بھیجا، اس کے بعد مکے کے بڑے بڑے تاجر ان کا مال بصرہ، شام اور یمن لے جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تاجروں کے قافلہ مکے سے روانہ ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ کا تجارتی مال تمام قافلے والوں کے مال کے برابر اکیلا ہوتا تھا۔ وہ اتنی مالدار تھیں کہ انہیں ملکۃ العرب کہا جانے لگا۔ جناب خدیجہ اتنی پاکیزہ خیال تھیں کہ انہیں ایام جاہلیت میں بھی سیدہ طاہرہ کہا جاتا تھا۔ جناب خدیجہ بڑی کنبہ پرور تھیں۔ غریبوں اور پریشان لوگوں کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ وہ یتیموں کی سرپرست اور دیکھ بھال کرنے والی تھیں، اس لیے مکے والے انہیں ام الیتامہ کہتے تھے۔ حضرت خدیجہ حسب و نسب، فضل و شرف میں بہت بلند تھی۔ حضرت خدیجہ کا تمام گھرانہ خانہ کعبہ کے پاسداروں میں سے تھا۔ حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ نجیب، شریف اور مالدار خاتون تھی، اسی لیے ان کی قوم کے تمام سردار ان سے شادی کی تمنا رکھتے تھے، مگر سب کی کوششیں بیکار گئیں اور انہوں نے سب کے پیغام کو رد کر دیا۔ کوئی بھی شوہر کے اعتبار سے آپ کے اعلیٰ معیار کا نہ تھا، کیونکہ آپ ایک عظیم پاک و پاکیزہ بیوی تھیں، لہٰذا کسی ایسے ہی با کردار شخص سے آپ کا عقد ہو سکتا تھا۔ پورے عرب میں اس کردار اور اخلاق کے عظیم مرتبے پر اس وقت صرف ایک ہی شخص تھا جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا، جس سے آپ کا عقد ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح اور عقد پڑھا، اور جناب خدیجہ کی طرف آپ کے چچا نے عقد پڑھا۔ دراصل جناب خدیجہ کی پوری زندگی، خاص کر ان کی گھریلو زندگی، پوری انسانیت کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے قابل اتباع ہے۔ حضرت خدیجہ اور رسول اسلام نے مل جل کر اپنی زندگی کو جس طرح سے گزارا ہے، وہ تمام انسانوں کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک درس ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زوجہ جناب خدیجہ نے اپنی 25 سالہ زندگی شوہر اور زوجہ کے اعتبار سے اس طرح گزاری کہ اس 25 سالہ خطرناک اور بھیانک ماحول میں ام المومنین جناب خدیجہ برابر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے قدم ملا کر چلتی رہیں، اور آپ کے تعلقات کو جناب خدیجہ نے شروع سے آخر تک خوشگوار بنائے رکھا۔ اتنے لمبے سفر میں بھی جناب خدیجہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو ایک دوسرے سے کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوا اور نہ ایک دوسرے کی شکایت کا کوئی موقع آنے دیا۔ شادی کے پہلے دن ایک دوسرے سے جو محبت و الفت پیدا ہوئی تھی، وہ نہ صرف آخر تک برابر قائم رہی بلکہ آہستہ آہستہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ شاہزادی خدیجہ جیسی عظیم بی بی جنہوں نے نبی کے گھر آتے ہی اپنے آپ اور اپنی فکر و نظر اسلامی قانون اور اسلامی دستور کے مطابق ڈھال لیا،
اپنے آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نئی جگہ یا کسی نئے ماحول میں زندگی گزار رہی ہوں۔ جناب خدیجہ کو نبی کے گھر کا وہ ماحول کیوں نہ پسند آتا؟ کیونکہ آپ خود انسانیت کے بلند معیار پر فائز تھیں۔ اسی لیے شروع سے لے کر جناب خدیجہ کی آخر عمر تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ نہ صرف راضی رہے، بلکہ آپ نے جناب خدیجہ کے ساتھ جتنی بھی زندگی گزاری وہ بڑی ہی شاد زندگی تھی۔ شہزادی خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رنج و غم کے سارے کانٹے چن کر اسے محبت اور الفت کے پھولوں سے بھر دیا۔ حضرت خدیجہ نے خانہ نبوت کو اپنی سیرت کے پھول سے معطر کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی وہ خوش قسمت خاتون تھیں جو تنہا 25 سال تک نبی کے ساتھ رہیں، مگر کبھی نبی کو کوئی غم محسوس نہ ہونے دیا۔ یہ شرف نبی کی دوسری نسلوں میں سے کبھی کسی کو نہیں ملا۔ اس گھر میں جناب خدیجہ کے بعد بھی دوسری بیویاں ام المومنین بن کر آئیں، لیکن رسول کو جو راحت و سکون اور اطمینان جناب خدیجہ کے ذریعے ملا وہ دوسری کسی بیوی کے ذریعے نہ ملا۔ نبی پر جس وقت مکے میں ظلم ہو رہے تھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا تھا، ایسے عالم میں حضرت خدیجہ پورے علم و یقین کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی رہیں اور ان کے غم کو دور کرتی رہیں۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ دوسری کوئی بیوی یہ کام نہ کر سکی۔ حضرت کی ایک عظمت یہ تھی اور یہ بھی ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ حضرت خدیجہ ہی ہیں جن سے نسل امامت چلی اور اسلام میں 12 امام ہوئے۔ ان 12 اماموں میں آخری امام آج بھی زندہ ہیں جو پردہ غیب میں ہیں، اور جب حکم خدا ہوگا تو وہ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو تمام برائیوں کو ختم کر کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ مکے میں جب مشرکین نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تو بنی ہاشم کو لے کر جناب ابو طالب شیب ابو طالب میں چلے گئے۔ تقریباً 3 سال تک اس تنگ اور تاریک ماحول میں رہ کر موسم کی سختیاں، بھوک پیاس برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیب ابو طالب سے نکلنے کے بعد جناب ابو طالب 1 ماہ بھی زندہ نہ رہے اور 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے چند دن یا 1 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ بھی 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ جناب خدیجہ کی موت سے بہت سے غلام اور کنیزیں بے سہارا ہو گئیں۔ دوسری طرف خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے ساتھی سے محروم ہو گئے جس نے 25 سال اپنی محبت اور وفاؤں کے پھول نچھاور کیے تھے اور مشکل وقت میں پورے یقین اور ایمان کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امید اور تسکین کا فرشتہ رہیں۔ بعثت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کے وفات کی وجہ سے رسول خدا اتنے غمگین ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غموں کا سال رکھ دیا۔ مکے کے قبرستان ہجون میں آج بھی لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم بی بی تھیں کہ جس کے انتقال سے ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ایسے مددگار سے جدا ہو گئے جس نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنی ساری دولت راہ خدا میں خرچ کر دی، اور جناب خدیجہ کی دولت سب سے زیادہ اس وقت کام آئی جب مکے میں قحط پڑا اور مکے والے بھوک اور پیاس سے مرنے کے قریب تھے۔ ایسے عالم میں بی بی خدیجہ نے اپنی پوری دولت لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کر دی، جسے تاریخ اسلام کبھی بھلا نہیں سکتی۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ طاہرہ کی تاریخ ایک مرکزی ہے، آپ کی حیثیت ایک مرکزی حیثیت ہے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آنے سے پہلے بھی ایک عظیم بی بی تھیں۔ یقیناً ملکۃ العرب جناب خدیجہ کی سیرت تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونِ عمل ہے۔ آج کی عورتیں جناب خدیجہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت کو غور سے پڑھیں اور سیرت کے اس آئینے میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جناب خدیجہ کی زندگی میں ان کی بلند سیرت اور بے مثال کردار کے وہ نفوس موجود ہیں جو عورتوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام
جس میں ہم نے آپ کو بی بی خدیجہ شہزادی جناب خدیجہ کی پاکیزہ شخصیت کے بارے میں بتایا۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے اس پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔